تکبیر، خالق حقیقی کا نام بلند ہے، تسبیح سیدہ کی ابتدا ہے۔ بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت جمی دشمنان لعنت، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وعلا سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الابتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد الأربه وكوكب الدر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ بلند تر صلوات۔ دعائے خداوند متعال بانیان فرش عزا کا یہ تمام اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین کا چل کے آنا، یہ لنگر، یہ نیاز کریم مالکن اپنی پاک برگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ یہ عشق کی نماز ہے کہ بلا بندے دو بھی ہوں یا 2000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو مجموع کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اخلاص بھری اگر یہ محفل یہ مجلس ہو تو 2 بھی کافی ہیں۔ میں پیغام لے کر آیا ہوں، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن ملنگ نے جو میرے ذمہ لگایا ہے، میں بس مختصر سا اور جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر قبلہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ، یہی آپ سے توقع ہے۔ آپ اگر اس گرمی کے ماحول میں، اور یہ آپ گرمی دیکھ کے مجھے غدیر کا میدان یاد آ رہا ہے، اگر اس گرمی کے ماحول میں آپ اتنا بول پڑے تو آپ کی مہربانی ہے۔ پہلا جملہ کہہ کے چیک کرنے لگا ہوں، قبلہ یہ تو میں نہیں کہتا کہ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہوگا، دنیا میں جہاں بھی علی والے بستے ہیں مزاج ایک ہی رکھتے ہیں، علی علی کرنا۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سورج نجف اشرف کے زانوں پہ سر رکھ کے علی کو سلامی پیش کرتا ہے، یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا چاند حسین کی فتح مبین کا علم بردار بن کے سورج پہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ فلک پہ طلوع ہو کے بتاتا ہے میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور میرا حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ جملہ اگلا اس سے بھی بڑا ہے، قبلہ یہ آسمانوں پہ چاند بعد میں آتا ہے، غازی کے علم فتح کی نشانی پہلے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ عباس کے پرچم حسین کی فتح کا نشان بن کے پہلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ کی تو جملے میں نے مختصر پڑھنے ہیں، مگر میں نے اثبات عزاداری، ثبوت عزاداری پہ 2-4 جملے عرض کرنے ہیں۔ یا ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو کچھ لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ماتم کرنا بدعت ہے، یہ رونا بدعت ہے، یہ جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ ذوالجناح بدعت ہے، ساری چیزیں بدعت بدعت کہہ کے وہ مومنین کو ورغلاتے ہیں۔ 1400 سال بعد آج بھی کچھ بندے یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ 1400 سال بعد
इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता और कोशिश ये करूंगा कि पैगाम जरूर आप तक पहुंच जाए कि 1400 साल बाद भी आज ये बंदे, आप तशरीफ फरमा है, मेरे लिए मजलिस बाइस बरकत है। सादात उज़ाम की तशरीफ आवरी, जितने मोमिनीन बैठे हैं मेरे लिए कबल कद्र हैं। और किबला जुमला देने लगा हूँ, 1400 साल बाद आज कुछ बंदे यजीद की हिमायत कर रहे हैं, मगर आज भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि खुद को यजीदी कहलवा सके। वाह 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 वाह, 1400 साल। जो बिस्मिल्लाह। बस मैं मुतमिन हो गया हूं, अगर मैं छोड़ भी दूं ना तो आपने हक अदा कर दिया इस गर्मी में। 1400 साल बाद आज भी कोई बंदा किबला यजीदी नहीं कहलवा सकता। यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, इसे खुदा का खौफ नहीं, डर हुसैन का है। ये हुसैन से इतनी डरी हुई है, ये हुसैन से इतनी डरी हुई है। वजह क्या है? गज़नफर मेहदी मिंबर की बुलंदी से जुमला देने लगा है, 1400 साल पहले यजीद इतना डरा हुआ था, 1400 साल बाद आज यजीदियत इतनी डरी हुई है। आज देख 1400 साल पहले यजीद कितना डरा हुआ था। 72 मुल्कों की फौजों को इकट्ठा करके यजीद मुतमिन नहीं था। हुसैन 72 को चिराग बुझा बुझा कर कह रहा था, जिसने जाना चला जाए। जिसने जाना है चला जाए। किस कदर मुतमिन है मेरा हुसैन 72 को लेकर। और किबला ये हुसैन 72 के सहारे पे नहीं खड़ा, ओए होए, हुसैन 72 के सहारे पे नहीं खड़ा। हुसैन 72 के सहारे पे खड़ा होता तो चिराग बुझा बुझा के ना कहता, चले जाओ मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, चले जाओ मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं। और किबला आज जो यजीदियत मुंह उठा के भौंक रही है ना, कभी कहते हैं ये जिक्र हुसैन बिद्दत, कभी कहते हैं ये नमाज में खलल है। किबला आज़ादारी अगर मस्जिद के दरवाजे पे हो रही हो ना, तो बंदे कहते हैं हमारी नमाजों में खलल आता है, हमारी नमाजों में खलल आता है। मैं दलील इतनी बड़ी देने लगा हूं, अगले साल तक अगर याद न रही तो फिर दरियाले मोहम्मद से मांगा ही कुछ नहीं। मस्जिद नबवी हुसैन आके पुश्त पे सवार हुए। भाई वाकया आपने सुना हुआ है, नतीजा नया देने लगा हूं। और ये आम मस्जिद नहीं, ये मस्जिद है मस्जिद नबवी। ये आम नमाजी नहीं, नमाजी है साहिबे मेराज, और नमाज है मोमिन की मेराज, और नमाज की मेराज है सजदा। गोया एक ही सफ में किबला 3 मेराजें हैं, एक ही सफ में 3 मेराजें हैं। रसूल साहिबे मेराज, नमाज मोमिनों की मेराज, सजदा नमाज की मेराज। इन 3 मेराजों पे आके मुतमिन बैठ गया हुसैन। कमाल कर दिया है आपने, खुदा आपको सलामत रखे। कमाल सुन रहे हैं, इन 3 मेराजों पे आके हुसैन मुतमिन होके बैठ गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा जिद करे ना तो किबला बच्चे को समझाया जाता है। बच्चा जिद करे ना, मैंने फुला चीज लेनी है, और उसके नुकसान में हो, बड़े समझाते हैं, फुला चीज लेके दूंगा, इसको छोड़ दो, शहर लेके जाऊंगा, इसको छोड़ दो। किबला अगर जुमला समझ आ गया तो यही मेराज हो जाएगी। हमेशा बच्चों को समझाया जाता है, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। गर्मी बड़ी है पर जुमला इससे भी बड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि फुलां लेकर दूंगा, इसको छोड़ दो। और हुसैन बैठा है मेराज के ऊपर, अब आया है जिब्रील। चाहिए तो ये था कि बच्चे को आके समझाता, ओए होए, चाहिए तो ये था कि बच्चे को आके समझाता कि मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप जुमले पे पहुंचे ही नहीं, मैं जन्नत की सैर करवाऊंगा। मैंने कहा या अल्लाह जिब्रील से कह दे कि आके बच्चे को कह दे कि मैं जन्नत की सैर करवाऊंगा। हुसैन उतर जाएगा, हुसैन उतर जाएगा। अल्लाह की आवाज है, कम वक्त इतना नहीं जानता, ये हुसैन जिसको तू जन्नत की सैर का लालच दे रहा है, ये हुसैन जन्नत का मालिक है। जी ओ बिस्मिल्लाह, ये हुसैन खुदा आपको सलामत रखे। ये हुसैन जन्नत का मालिक है।
اور قبلہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جنت کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. بھئی آپ کا باپ آدم جنت سے باہر آ رہا تھا. اللہ نے کہا آدم میں نے منع کیا تھا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا، تو نے کیا ہے ترک اولا. ترک اولا گناہ نہیں ہوتا. ترک اولا یہ ہوتا ہے قبلہ کہ جو مناسب ہو اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کیا جائے. اللہ نے حکم دیا تھا آدم اس شجر کے قریب نہ جانا. آپ توجہ نہ ہٹائیں، میں جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں. اس شجر کے قریب نہ جانا، لیکن آدم شجر کے قریب گیا. آدم سے ہوا ترک اولا. اگر آدم ترک اولا کرے اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. ترک اولا پہ اللہ نبی کو جنت سے نکال دیتا ہے. پھر مجھے مولوی کی عقل سمجھ میں نہیں، جو ترک اولا چھوڑ دے وہ جنت کا رہائشی بھی ہو تو قبلہ نکل جاتا ہے. اگر کوئی دنیا میں مولا کو چھوڑ دے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت سے آدم باہر آنے لگا. اللہ نے کہا آدم رک جا. کہ پروردگار تو نے ابھی تو کہا ہے جنت چھوڑ دے. کہ میں نے بے شک کہا ہے جنت چھوڑ دے، لیکن جنت والا لباس اتار کے جا. میرا قانون یہ ہے کہ جنت کی کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی. جنت کی کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی. اللہ کا یہ پہلا بندہ ہے، ہادی برحق ہے، نبی بھی ہے، ابو البشر بھی ہے، آدم نبیوں کا بھی باپ ہے. اللہ کہہ رہا ہے درختوں کے پتے لے اپنے جسم کو ڈھانپ، مگر میرا قانون یہ ہے کہ جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا. جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا. آدم نے جنت کے چوڑے پتے لیے اپنے جسم پہ لپیٹا. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، آدم کپڑے سمیت باہر آیا تھا یہ جنت کے پتے لپیٹ کے باہر آیا تھا؟ آدم پتے لپیٹ کے جب آ گیا باہر تو ادھر کسی نے کہا اماں ہمارے کپڑے. نہیں نہیں نہیں، اماں ہمارے کپڑے، اماں ہمارے کپڑے. بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. یہاں ذاکر کہتے ہیں اکثر کہ بی بی نے ایسے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا نا 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 یہ صدیقہ کبریٰ بی بی ہے اور یہ بچپن نہیں ہے بلکہ یہ امامت ہے. امام بہکنے والے ہوتے نہیں ہیں. بی بی نے نظر عصمت کو اٹھایا اور یوں آسمانوں پہ بلند کیا اور جب دیکھا جنت کے اندر ادریس نبی کپڑے سی رہا ہے. بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. ادھر سے جبریل کو حکم ہوا کپڑے لے اور جا کے دروازے بدور پہ جا اور کہے انا خیاطۃ الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. میں نے کہا ہاتھوں کو جوڑا. میں نے کہا کریم پروردگارہ تیرا یہ قانون تھا جنت کی کوئی شے باہر جا نہیں سکتی. تیرا یہ قانون تھا جنت کی کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی. آج جنت سے لباس اٹھوایا حسنین کے لیے. اللہ نے کہا غضنفر مہدی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا آدم اسکن فی الجنہ، آدم جنت میں ساکن ہو جا، جنت میں رہ جا. اور حسنین ہیں جوانان جنت کے سردار. آدم ہے رعایا، حسنین ہے سردار. اب مالک کی مرضی یہاں منگوا لیں یا وہاں جا کے پہن لیں. جنت کا لالچ نہیں ہے اور جناب حسین مطمئن بیٹھے رہے. آپ جملہ جس کو یاد ہے عزاداری پہ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. آپ نے ذمہ میرے مضمون لگایا ہے، توجہ سے سننا پہلا جملہ. اب جبریل نے نہیں کہا حسین کو کہ اتر جا، بلکہ رسول سے کہا نماز بڑھا دے. بھائی رسول کا ہر کام کار رسالت ہے، بغیر وہی کے کچھ کرتا ہی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نبی نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی. حسین مرضی سے اترا، حسین مرضی سے اترا. سوال میرا مفتیان دین سے اتنا ہے کہ جب حسین بیٹھا تھا سجدے سے اٹھ اٹھ کے صحابہ دیکھ رہے تھے، کیا صحابیوں کی نماز ہو گئی تھی یا نہیں؟ بھائی زبان پہ ذکر حسین تھا، دماغ میں حسین تھا. زبان پہ ذکر حسین تھا، سوچوں میں حسین تھا. کب حسین اترے، کب حسین اترے؟
اب مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی چھوٹی سے چھوٹی کتاب لا کے دکھا دے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کر دکھا دے کہ نبی نے دوبارہ نماز پڑھی ہو یا صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھائی ہو، جب حسین کے بیٹھنے سے نہ رسول کی نماز میں خلل آتا ہے نہ صحابہ کی نماز ٹوٹتی ہے، پھر تو کہتا ہے ذکر حسین سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو تیری نماز نہ رسول جیسی نماز ہے نہ صحابہ جیسی نماز۔ تیری نماز نہ رسول کی نماز جیسی، تیری نماز نہ صحابہ کی نماز جیسی، ورنہ اگر نماز ٹوٹتی تو رسول کی ٹوٹ جاتی۔ آج یزیدیوں کو ذکر حسین سے بڑی جلن ہے، آج یزیدی اٹھ کے بھونک رہے ہیں حسین کو۔ اور میں اگلا جملہ اتنا کمال کہنے لگا ہوں قبلہ، اے یزیدیوں، تم آج 1400 سال بعد یزیدیت کی حمایت میں تو بول رہے ہو، میرا جملہ یاد رکھنا، 1400 سال بعد بھی اتنے بندے یزید کی محبت میں جینا نہیں چاہتے جتنے بندے آج بھی اس کے حسین میں مرنا چاہتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں یہ دکھاؤ یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ یہ ماتم کہاں لکھا ہے، دکھاؤ یہ سلجنہ کہاں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، تو نے جناب اسماعیل کی شبی کو پکڑ پکڑ کے مکہ کی گلیوں میں پھرایا، توجہ ہے، اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ قبلہ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہو کے بھی گھوڑے کو جلوسوں میں لے کے آتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں شرم نہیں آتی؟ مکہ جیسی مقدس گھر میں بھی تو اونٹوں کو لے کے پھرتا ہے، تو اونٹوں کو لے کے پھرتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو یاد ہے حضرت اسماعیل کی، توجہ ہے۔ اچھا اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، بندوں کو گھوڑوں سے کوئی دشمنی نہیں، مولویوں کو جیسے میں چاہتا ہوں آپ ویسے ہی سن رہے ہیں، آپ مطمئن ہو کے سنیے گا، یہی خاموشی توجہ ہے۔ قبلہ بندوں کو گھوڑوں سے کوئی دشمنی نہیں، اگر مولوی کو گھوڑوں سے دشمنی ہوتی تو کیٹل شو میں ناچتے ہوئے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا۔ بھائی اگر ہمیں گھوڑوں سے محبت ہوتی تو ہمارا کوئی بچہ تانگے والے گھوڑے کو سلام کرتا۔ نہ ہمیں گھوڑے سے محبت ہے، نہ مولوی کو گھوڑے سے دشمنی ہے، ہمیں محبت حسین ابن علی سے ہے، مولوی کو دشمنی حسین ابن علی، مولوی کو دشمنی ہے حسین ابن علی۔ وہاں کوئی فتوے نہیں، بلکہ یہ رسیاں پکڑ پکڑ کے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ شبیہ ہے حضرت اسماعیل کی، حضرت اسماعیل کی۔ اور مسجد کی گلیوں میں اگر ذوالجناح گزرے تو نماز بدعت، ذوالجناح بدعت اور عزاداری بدعت۔ اگر وہاں پہ یہ بکرے چھترے گزر جائیں تو چھتروں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر ان چھتروں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور قبلہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ آج میں بتانے لگا ہوں 1400 سال سے ہم اس گھوڑے کے پجاری نہیں، بلکہ گھوڑے کو سلام قبلہ کرتے اس لیے ہیں 1400 سال پہلے اس نے حسین سے وفا کی تھی، اور ہمارے ماننے کا معیار یہ ہے کوئی اہل بیت سے وفا کرے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ دوسرا فتویٰ یہ لگاتے ہیں چلو یہ تو ہو گیا، گھوڑا تو لے آتے ہو، یہ ہمیں بتاؤ ماتم کہاں لکھا ہے، توجہ ہے، ماتم کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے میں تجھے ماتم دکھاؤں، ایک تو ہماری قسمت میں لکھا ہے، دوسرا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ تو سنڈلے پمدے جاندے ہو تو میں بھی وقت چھوڑا ہوں، ہماری قسمت میں بھی لکھا ہے، اللہ کے قرآن میں بھی لکھا ہے۔ مولوی نے کہا نعوذ باللہ اللہ کے قرآن میں اور یہ ماتم، میں نے کہا پڑھ قرآن چھٹا پارا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر الا بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند ہی نہیں کرتا چیخ چیخ کے ماتم کرنے کو، واویلا کرنے کو، مگر اللہ اس کے لیے پسند کرتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔
کا قرآن اور ماتم حسین، اللہ کا قرآن اور ماتم حسین، اللہ کا قرآن چھٹا پارہ پہلی آیت اللہ کہہ رہا اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو واویلا کرتے ہیں، اس کو جو ماتم کرتے ہیں، اس کو جو بلند آوازوں میں چیخ و پکار کرتے ہیں، مگر اللہ اس کے لیے پسند کرتا ہے جو مظلوم ہو۔ میں نے کہا یا تو یہ بتا حسین مظلوم نہیں یا پھر مان اللہ ماتم کروانا چاہتا ہے حسین کا؟ کہا بس اتنا اچھا۔ بہتر تو یہ کہ مولوی کو میں نے کہا یہ اللہ کے قرآن میں پڑھ ماتم لکھا ہے، کہتا ماتم سے بھلا حسین کو کیا ملتا ہے؟ اب مولوی کی ڈنڈی سمجھنا، کہتا ماتم سے کیا ملتا ہے؟ بہتر یہ نہیں کہ حسین کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے، بہتر نہیں کہ حسین کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے۔ میں نے کہا عقل ماری گئی تیری، مت ماری گئی، قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو محتاج قرآن ہو، جو شہید ہونے کے بعد نوکے سینہ پہ قرآن پڑھے، اسے قرآن تیرے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اور میرا حسین محافظ قرآن ہے، میرا حسین محافظ قرآن ہے۔ بندے کہا نہیں یار پھر بھی اگر قرآن پڑھتے بخشتے تو آپ کو بھی تو ثواب ملتا۔ میں نے کہا مولوی ایسے نہیں رکنے والا، اب میں تجھے عقل کی دلیل دوں۔ میں نے کہا تو گیا ہے حج پہ؟ کہنے لگا الحمدللہ میں گیا ہوں۔ میں نے کہا وہاں جہاں کے صفا مروہ پہ دوڑا ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ دوڑا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں دوڑا ہے، کیوں دوڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا وہاں یاد ہے حضرت اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی۔ میں نے کہا یوں کر اللہ سے جا کے کہہ دے کریم پروردگارہ یہاں دوڑنے سے ہاجرہ اور اسماعیل کو کیا ملے گا؟ میں یوں کرتا ہوں، میں کعبہ کی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں قرآن پڑھ پڑھ کے اسماعیل اور ہاجرہ کو بخشتا ہوں، میں قرآن پڑھ پڑھ کے اسماعیل اور ہاجرہ کو بخشتا ہوں، میں یہاں دوڑتا نہیں۔ بھلا دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، بھلا دوڑنے سے ہاجرہ کو کیا ملے گا؟ مولوی نے پھر ڈنڈی ماری۔ مولوی کہنے لگا اگر وہاں نہ دوڑیں تو اللہ کہتا ہے یہاں سے دوڑ جاؤ، اگر وہاں نہ دوڑیں اللہ حاجیوں کو وہاں سے دوڑا دیتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اللہ وہاں کیوں دوڑوانا چاہتا ہے؟ مولوی کہنے لگا اس لیے اگر یہاں پر بندے نہ دوڑے، توجہ اگر یہاں پر قبلہ بندے نہ دوڑے، 2-4 سال کے بعد بندوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاجرہ کون تھی، اسماعیل کون تھا، ابراہیم کون تھا، واقعہ کیا تھا۔ میں نے کہا ابھی بھی تیری عقل میں بات نہیں آئی، ہم 2-4 سال یا حسین حسین کر کے تیری گلیوں میں نہ آئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ مہربانی کہاں ہو سکے اچھا 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 چلو اے 2 ہاتھ تا مار لیں دے ہو، اے چھریاں کتھوں آئیں؟ بے توجہ ہے، اے چھریاں کتھوں آئیں؟ میں کہا چھریاں ہی قرآن ہی چوں، تو سن چپ کر گئے ہو۔ مولوی دے چہرے تے پسینہ نہ آ گیا، مولوی کہ چھریاں تے قرآن ہی چوں، نعوذ باللہ۔ میں کہا پڑھ قرآن، قرآن شبینوں کے لیے نہیں اترا، قرآن فہم کے لیے اترا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے وَتَدَبَّرُوا وَتَفَكَّرُوا، تو نے قرآن لیا ہے آنکھوں کے نبینوں سے، تم نے قرآن سنایا ہے شبینوں میں، ہم نے قرآن لیا ہے وارث قرآن سے۔ قرآن وارث قرآن سے لیا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ کہتا اچھا اچھا چھریاں تو بھی کھا۔ میں کہا پڑھ سورہ یوسف۔ اللہ کہہ رہا ہے جب حضرت یوسف مصر کی بازار کے درمیان سے گزرے تو عورتوں نے چھریاں چلا دی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے کہا یوسف کے عشق میں چھریاں چل جائیں تو گناہ نہیں ہوتا، فخر یوسف کے، فخر یوسف کے عشق میں چھریاں چلیں تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ مولوی بڑا سیانا ہی ہو سکے جی ہوتے عورتاں کافران تے کافران دا حکم شریعت
کدیں ہور ہی چھریاں وکھا میں کہ اگر نیوں کھلوندا تا آوت نبی دی چھری وکھاواں نبی دی چھری میں کہتے جیڑا ابراہیم نے اسماعیل دے گل تے چھری رکھی ہے توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پر رکھی چھری مولوی عدد تو چلی کوئی نہیں میں کہتے او میرا کام تو نہیں چلے یا نہ چلے میں کہتے نہیں او دے نہیں چلی میں کہتے چل دیاں ساڑھے تے کوئی نہیں اے مرندے ایسی ہیں تے لگ دیاں اٹھے نا مرندے ایسی ہیں تے لگ دیاں اٹھے نا او ساکھیا ہور کئی دلیل میں کہ یہ دلیل تھوڑی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتر دے گلے تے چھری رکھی مولوی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ایک محبت کی کہانی ہے وہ تو ایک عشق کی کہانی ہے اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں اتنا غرق تھے حضرت ابراہیم ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور چھری چلا دی ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور چھری چلا دی میں نے کہا اللہ کی محبت میں چھری چل سکتی ہے نا تو ایک مسئلہ سے ہی سمجھ میں نہیں آیا محبت میں چھری چلانا جائز ہے محبت میں چھری چلانا جائز ہے اس نے کہا محبت میں ہوگی دین میں تو نہیں ہے محبت میں ہوگی دین میں تو نہیں ہے مولوی دی چلاکی سن دے غزل پر مہدی دے جملہ سن میں آکھا محبت جائز ہوئے دین چ ہوئے یا مٹھی تے نہ ہوئے تو کدی محبت جمار کے دوے کبھی تو نے حسین سے محبت نہیں کی الحمدللہ میں حسین سے محبت کرتی میں نے کہا حسین سے محبت کرتے ہو تو پھر چھری مار کے دکھا پھر تو بھی تو چھری مار کے دکھا کہتا ہے عشق دی گل ہے کوئی ہوری گل سنا میں کہ حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی نے سنا ایک دانت شہید ہوا 32 کے 32 دانت باہر نکال دیے اور پھر جب بھی میرے رسول یوں بٹن کو کھول دیا کرتے تھے کرن کی طرف یوں سینہ کھول کے کہتے تھے مجھے کرن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کرن میں کیا ہے جو آپ کو وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے فرمایا ایک میرا عاشق رہتا ہے فرمایا ایک میرا عاشق رہتا ہے بس اگر وقت ہوتا تفصیل کا تو تفصیل سے بیان کرتا راضی ہے آخری جملہ بندہ کہنے لگا چلو سارا کچھ تک کر لیں دے ہو اپنے آپ تے مرین دے ہو لعنت ساڑھے ہیں تے کیوں کریں دے توجہ ہے اگر میں نے سوال کیا تو انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں گا میں نے کہا اللہ قبلہ یہ اللہ نے حج پہ بلا کے سارے اعتراض کا جواب وہیں دے دیا مسلمانوں کو حج پہ بلایا اسی لیے تاکہ آزاداری کے لیے تیار کر لے اللہ میں نے کہا یہ بتا کہ وہاں تین کو پتھر کیوں مارتا ہے مارتا تین کو جا کے ہے تین کو پتھر کیوں مارتا ہے کہنے لگا وہ تین شیطان کی شبیہ ہے میں نے کہا کل تک تو شبیہ کو مانتا نہیں تھا آج کہہ رہا ہے شیطان کی شبیہ ہے چلو ایک بات تو پکی ہو گئی نا تیرے درمیان اور میرے درمیان فرق اتنا ہے تو شیطان کی شبیہ مانتا ہے میں حسین کی شبیہ مانتا ہوں میں نے کہا شیطان تو ایک ہے یہ شبیہ تین کیوں ہیں اس نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے نا شیطان مختلف تین بھید بدل کے 3 مرتبہ آیا تھا پتہ نہیں یہ شیطان کی قسمت کیا ہے 3 مرتبہ آتا ہے اتنا چوپ بڑھندہ دے نہیں جتنا تسی کر گئے یہ شیطان آیا پہلی مرتبہ حضرت حاجرہ کے پاس آ کے کہنے لگا حاجرہ تمہیں پتہ ہے یہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے حضرت حاجرہ نے کہا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے حاجرہ چھری چل جائے گی تیرا بیٹا
मर जाएगा, लिहाजा यूं कर घर से जल्दी से बाहर आ और अपने बेटे को लेके घर वापस आ। और इधर ये सुन्नत था, उधर हाजरा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तू शैतान है। कहने लगा तूने कैसे पहचाना मैं शैतान हूँ? फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर आने को कहे वही शैतान होता। इसने लहजा बदला, इसने भेष बदला, ये जल्दी से आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगा इब्राहीम खैरियत तो है, बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। इसने कहा अरे इब्राहीम आपके दिमाग में खलल आ गया है, आपके दिमाग में खलल आ गया है, लिहाजा आप बूढ़े हो चुके हैं, अभी आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू शैतान है। कहने लगा आपने कैसे पहचाना मैं शैतान हूँ? हजरत इब्राहीम ने कहा जो नबी के दिमाग पे शक करे वो शैतान होता, जो नबी के दिमाग पे शक करे वो शैतान होता है। ये तीन शबियों को वहां जाके मान लेता है, यहाँ हुसैन की शबी को नहीं मानता। बस आखिरी जुमला मैं ज्यादा पढ़ गया हूँ और आपकी मोहब्बत में ज्यादा पढ़ गया हूँ, आपकी मोहब्बत ने मुझे पढ़ाया है, वरना मैंने 15 मिनट मांगे थे। और एक जुमला कहने लगा हूँ, उसने कहा ये जो शबी है ना, ये जो शबी है ये हिंदुस्तान की जात है। चलो आया जो हूं तो कुछ तो आपको लेके जाऊं। मैंने कहा ये हिंदुस्तान में किसने इजाद की? कहता है अमीर तैमूर ने। अमीर तैमूर लंग बादशाह गुजरा है, कहता उसने इजाद की थी ये शबी लकड़ी की, तवज्जो है, लकड़ी की शबी उसने इजाद की थी, लिहाजा ये बिद्दत है। मैंने कहा बिद्दत की डेफिनेशन बता, बिद्दत की तारीफ बता। बिद्दत कहता किसी ये कहता है जो नबी के दौर में ना हो ना उसे बिद्दत कहते हैं। मैं सारी तकरीर च नहीं आखिया, ऐस गल ते अदपियां अलग करे जिन्हों समझ आवे एक दफा बोले जरूर ताकि मैं मुतमिन हो जाऊं। उसने कहा जो नबी के दौर में न हो उसे बिद्दत कहते हैं। मैंने कहा नबी के दौर में तो जनाब आप भी नहीं थे। पहली बिद्दत तो आप खुद हैं। अच्छा मुख्तसर कहने लगा अमीर तैमूर बादशाह ने बनाई थी। मैंने कहा पढ़, किताब का नाम है सवाइकुल मुहर्रका। ये बहुत बड़े अहले सुन्नत की किताब है और अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है जिसने शिया मुखालफत में किताब लिखी। उसने वाक़े लिखे हैं दो। पहला वाक़या लिखा अमीर तैमूर जब मरने लगा ना तो एक मर्तबा उसके चेहरे के ऊपर गजब तारी हो गया, गाम तारी हो गया। वो कहता है जर्द पड़ गया अमीर तैमूर का चेहरा। फिर वजीरों ने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई, थोड़ा सा अफाका हुआ। वजीर मुशीर बड़ा सियाना था, करीब आके कहने लगा बादशाह ये मरते हुए दो काम क्यों किए हैं? पहले आपका चेहरा जर्द हो गया, किताब का हवाला पहले दे चुका हूं, अगर याद न रहे तो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है, सवाइकुल मुहर्रका। उसने कहा कि पहले जर्द हो गया, पहले तू डर गया था, आप तू इतना खुश हो गया। कहा पहले जब मरने लगा ना तो एक फरिश्ता मेरे करीब आया, मेरे करीब आके दोज़ख का लिबास लेके आया और कहा तूने बड़े कत्ल किए हैं, कुछ उनमें बेगुनाह लोग भी थे। तवज्जो करना, कीमती जुमले हैं, उसमें कुछ बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। अब लिहाजा तुझे दोज़ख का अजाब चखना पड़ेगा। कहता इतना सुनना था कि मेरे चेहरे का रंग जर्द हुआ कि अचानक मैंने देखा रसूल खुदा तश्त में जन्नत का लिबास लेके आ रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इतनी करम नवाजी की वजह क्या है? फरमाया कल तक तो मेरे हुसैन की शबी को चूमता रहा है, आज जहन्नम में कैसे जाने दो। दूसरा वाकया इसी किताब सवाइकुल मुहर्रका में
ایک قاری قرآن ہے جس کو آل محمد سے بغض بڑا تھا، وہ کہتا ہے میں جب بھی امیر تیمور کی قبر سے گزرتا تھا تو میں آیت عذاب پڑھتا تھا، عذاب والی آیتیں پڑھتا تھا، یا اللہ اس کی قبر پہ عذاب نازل کر، اس نے شیعوں کے لیے شبیہ تیار کی تھی۔ توجہ ہے، وہ کہتا ہے ایک دن میں یہی آیت پڑھ کے گھر آیا، میں سو گیا، رسول خدا میری خواب میں آئے اور میں نے عجیب منظر دیکھا، رسول کی کچہری لگی ہوئی ہے، امیر تیمور قریب بیٹھا ہے، امیر تیمور قریب بیٹھا ہے، اور کہتا ہے میرے اوپر غضب طاری ہوا، میں نے کہا اتنا بڑا گستاخ اور نبی کے قریب کیسے بیٹھا ہے؟ یہ کہتا ہے میں غضب سے اٹھا، میں نے کہا اس کے بازو کو پکڑ کے یوں کھینچ کے پیچھے کرتا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی میرے پاک رسول کے قریب بیٹھنے کی؟ یہ کہتا ہے میں اٹھا اور میں نے بازو کو پکڑا، جیسے ہی بازو کو پکڑا میرے نبی نے میری طرف جو رحمت للعالمین نبی ہے جلال کی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے قاری قرآن خیر تو ہے، میرے بیٹے کی محبت رکھنے والے کو اتنی غضب کی نگاہوں سے کیسے دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا محب ہے؟ فرمایا ہاں تجھے پتہ نہیں یہ کل تک شبی کو چومتا رہا ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، جو شبی کو چومے وہ رسول کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جانے جو روزہ رسول چومے اس کا اجر کیا ہوگا۔ اگر دنیا حسین کو پہچان لیتی، علی کی بیٹیاں محرم کا چاند یوں محملوں میں نہ دیکھتی۔ فضائل اپنی مرضی سے سنا ہے، چاہے امیر بن کے سن چاہے غریب بن کے سن، یہ غریبوں کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ یوں کر اگر آنکھ میں آنسو نہ بھی آئے، سر نیچے کر کے بیٹھ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ عزادارو یہ چاند وہ چاند ہے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر طیار کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی، جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ عزادارو یہ وہ جعفر صادق ہے جن کے رونے کی آواز مدینے کے لوگ سن کے سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ جانے اس چاند کو بیویوں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ عزادارو ابن شبیب نامی ایک صحابی ہے امام کا، وہ کہتا ہے میں نے امام کو دیکھا، ایک مرتبہ امام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر امام کا چہرہ زرد ہو گیا، روتے روتے امام زمین پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولا واقعہ اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو رو کے کہتے ہیں شبیب تجھے پتہ نہیں محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ہائے محرم کا چاند۔ عزادارو مجھے 3 شعبان مدینہ یاد آ گیا، جب 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، ایک مرتبہ اٹھایا یوں رسول خدا نے، کبھی گلے کا بوسہ، کبھی ماتھا چوما، کبھی رخسار چومے۔ عزادارو ایک مرتبہ رخسار چومتے چومتے رسول رونے لگے۔ رو لو یہ رسول کی سنت ہے، روتے روتے رسول۔ ادھر سے بطول نے دیکھا، ماں کا دل تھا، اللہ جانے کیا گزری ماں کے دل پہ، اٹھی اور اٹھ کے کہنے لگی بابا روتے کیوں ہیں؟ رو رو کے کہتے ہیں مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے میرا یہی بیٹا 3 دن کا پیاسا کربلا کی خاک پہ۔ عزادارو ماں کا جگر تھا، اتنا سننا تھا، وہ بھی رونے لگے، علی رونے لگے، حسن رونے لگے۔ عزادارو پنجتن کی انجمن جب رونے لگی، روتے روتے بی بی نے ایک سوال کیا، رو رو کے کہتے ہیں بابا جب میرا حسین شہید ہوگا کیا میں موجود ہوں گی؟ رو رو کے رسول کہتے ہیں نہیں زہرا تو موجود نہیں ہوگی۔ پھر کہا بابا جان آپ موجود ہوں گے؟ نہیں میں بھی نہیں موجود ہوں گا۔ فرمایا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کہا اس کا بھائی حسن؟ فرمایا حسن بھی نہیں ہوگا۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ ماں کا جگر پھٹا ہوگا، اور رو رو کے کہتی ہے جس کو میں اتنے نازوں سے پالوں گی وہ میرے لاڈلے حسین کو روئے گا کون؟ اور تمہیں زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ رو رو کے رسول کہتے ہیں اللہ ایک قوم پیدا کرے گی جس کے بزرگ تیرے بزرگوں کو روئیں گے۔
اور جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ عزادہ روتے روتے بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رو رو کے کہتی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے محب جنت میں نہیں جائیں گے۔ بس عزادہ رو۔ اس کے بعد اللہ جانے جب رسول سے خبر شہادت سنی ہوگی نا، جب کبھی بھی پانی پیتی ہوگی اعلیٰ آتش کی صدائیں آتی ہوں گی، پیاسا حسین یاد آتا ہوگا۔ میں نے کہا بطول تیری قسمت، تو آج سن کے رو رہی ہے۔ اللہ جانے اس بی بی پہ کیا گزری جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نمار اکبر کی موت کا مارا، نمار اصغر کی موت کا مارا، نمار عباس کے بازو اٹھا کے آیا ہے، نمار اس نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں۔ عزادہ رو 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 کے کہہ رہی تھی نمار، مانا کسی نے نہیں مارا۔ عزادہ رو شمر نے ایک خنجر لیا، حسین کے گلے پہ خنجر مارنا شروع کیا۔ اللہ جانے جو چھوٹی اولاد والے کیسے برداشت کرو گے۔ ایک بچی ہے جو دیکھ رہی تھی، دوڑ کے آئی بابا کے گلے پہ گلے رکھ کے کہتی ہے پہلے مجھے مار پھر اسے۔ عزادہ رو 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 کے کہتی ہے پہلے مجھے مار پھر اس کو مارنا۔ خنجر کے اندر ہاتھ ڈالا، روایت یوں ہی ہے شمر نے خنجر کو ہٹایا، ایک ہاتھ سے معصومہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری، ایک مرتبہ اٹھی پھر بابوں کی طرف نہیں گئی، وہاں گئی جہاں چچا عباس کی لاش پڑی تھی، رو رو کے کہتی ہے عباس او میرے بابا